अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, जो हम लोग का नावल है ब्लैक रोज़ नावल का आज की ये आखिरी किस्त पढ़ते हैं। इस नावल की इस आखिरी किस्त की जानिब कब तक के लिए इनकी ज़बान में लुकनत हो गई थी। फ़ैसला भी बेहद भारी था, अल्फाज तो जैसे गुम हो गए थे। आपको वक्त वक्त आने पर बता दूंगा। और मेरी मौत का कैसे यकीन आएगा। मेरा मतलब, मैं बेशक इंसान हूँ लेकिन मेरा पूरा ख़ानदान जिन्नात है, तो इसकी फ़िक्र ना करें। मुझे खुशी हुई कि ज़िंदगी में एक एहसान तो किया, काश आप ये एहसान ये मेहरबानी मुझ पे पहले ही कर देती। वैसा कैसा लगा हमारा छोटा सा यूनी। अब सारों की वापसी के वक्त हो गया था। सब अपने घरों की राह ले रहे थे क्योंकि सबके पास अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। ऑन ने हुमा से दरियाफ्त किया कि वो अब तक क्यों नहीं गई। हुमा ने कहा इसे लेने आएगा थोड़ी देर ही में। वो इसकी खातिर रुक गया था और बातों का आगाज़ में बोला। हुमा मुस्कुराई, फिर बोली, ये छोटा है, अभी भी रहता आधा रहता जो मैंने देखा नहीं। देख लेगी, अभी तो 4 साल पड़े हैं। और घर में आपके साथ कौन होता है। वो अपनी कलाई पर घड़ी ठीक करते हुए पूछने लगा। मेरे नानू और मैं होते, और सिर्फ सिर्फ घर में। और आपके पापा। इसकी बात पर हुमा रुक गई। पहला सवाल यही बनता था, और यही बाइस शर्मिंदगी थी इसके लिए। इसकी शिनाख्त आखिर क्या है। बेटी की शिनाख्त तो इसके बाप शोहर से होती है, और वो दोनों चीज़ किसी को नहीं बता सकती थी। मेरे डैड नहीं हैं। ओ आई एम सॉरी। ऑन ने हुमा के सपाट लहजे में जल्दी से माजरत की। हुमा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं। आपके घर में कौन होता है। बेंच पर के टेबल पे हाथ फेरते वो बेसाख्ता बोली, मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा सा भाई जलील। डैड आर्मी में थे। जब मैं 7 साल का था तो इनकी ऑपरेशन के दौरान ही शहादत पाली। खैर, शुरू में तो बहुत दुख होता था, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। माँ बाप का होना कितना ज़रूरी है, और इनसे महरूम लोग ही इसको बेहतर जान सकते हैं। सही कहा आपने। हुमा उदासी से बोली, ये कौन लेने वाला है आपको। लगता है आपको भूल ही गया है। इसकी बात पे हुमा ने पहलू बदला। जुल्लैन इसे भूलेगा, नामुमकिन। आ जाएंगे, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी नोट्स पढ़ लूँगी। ओफो, पहले दिन ही साथ ही पढ़ाई की टेंशन। वैसे भी हम दोस्त थे, दोस्तों के लिए कुछ भी इंतज़ार बड़ी आम सी चीज़ है। हुमा को एकदम कुछ याद आया। अब तो हम दोस्त हैं ना मिस हुमा। मैं छिछोरा एसपी ब्लू जीन्स वाला। मिस हुमा, यार मैं तो पुलिस वाला हूँ, पहला पुलिस वाला जो मुजरिम से भाग रहा है। लैंडी सो क्यूट। चलो मिस उमा, क्या याद करेगी आपका जुल्लैन जुल्फ़िकार आपको वहाँ भी लेकर जाएगा। प्लेट तोड़कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो। हुमा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आह मेरा दोस्त, कहाँ चले गए तुम। हुमा ने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली, फिर इसकी बातें सुनने लगी। ऑन वाकई फ्रेंडली था, अच्छी तमीज़दार, लेकिन जुल्लैन नहीं था। जो सुकून, जो तहफ़्फ़ुज़, जो दोस्ताना एहसास इसे जुल्लैन से मिलता था वो किसी और में नहीं मिलता था। अब तो वो जुल्लैन भी बदल गया है। इसके फ़ोन ने इन्हें चौंकाने पर मजबूर किया। लगता है आपको लेने वाला आ गया, तो मिस हुमा कल मिलते हैं। वो मुस्कुरा कर उठा। हुमा ने एकदम से उठाकर इसे देखा। मिस हुमा, जुल्लैन कहता था। इसके लहजे के साथ साथ इस आंखों और रवैयों में भी इसके लिए नरमी थी, मगर अब जुनून और पागलपन के अलावा कुछ नहीं था। वो उठकर फ़ोन नंबर देखने लगी। जुल्लैन का ही था, जो अब इसकी सोच में गुम होने के बायस बंद हो चुका था। दोबारा कॉल मिलाने के बजाय गेट की तरफ बढ़ी थी। वहाँ पहुंचकर इसने इर्द गिर्द देखा तो हैरत से इसका मुंह खुल गया था। जुल्लैन के बजाय जजलान आया था, जो इस वक्त रेड टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस अपने बढ़ते बालों में हाथ मारता हुआ आगे आया। अस्सलाम वालेकुम। हुमा ने सर तपा देखते बाद में बोलने वाली थी कि जजलान इसके बोलने से पहले ही बोल दिया। वो जुल्लैन को काम पड़ गया था, इसलिए इसने मुझे आपको लाने के लिए भेजा। पहले तो हर चीज़ में जता रहा था कि मैं आऊँगा, ये होगा, ये करना, वो करना। आप काम पर मुझे लाने की भी तौफीक नहीं थी। इसने सर झटका और खामोशी से इसके साथ चलने लगी। वैसे आपकी यूनी का पहला दिन कैसे रहा। किन वो सीट में बैठ गए थे तब गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जो बेल्ट बांध रही थी। हुमा जजलान को देखते हुए बगैर बोली, अच्छा दैट्स नाइस। मैं जानता हूँ अमेरिका की पढ़ाई से मुख्तलिफ होगा, लेकिन फ़िक्र न करें, हमारे इंस्टीट्यूट भी कमाल की हैं। हुमा ने सर को थोड़ा सा हिलाया था। आप गुस्सा तो नहीं है। इसकी बात पर हुमा ने अपना सर उठाकर इसे देखा। इसकी नज़रें रोड की तरफ थी, अलबत्ता वो किन अखियों से हुमा के तासुरात देख रहा था। मुझे भला क्यों गुस्सा आएगा। वो जुल्लैन, देखे जजलान साहब, ये बात आपको भी मालूम है कि जुल्लैन ने मेरे से ज़बरदस्ती निकाह किया है। मैंने नहीं किया। जो मैं इसके ना आने पर नाराज़ या गुस्सा हूँ। अगर आपका भाई ने कहा पूछने के लिए, तो बराए मेहरबानी बता दे इन्हें, ये ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही आइंदा खुश फहमी रखिए।
بے انتہا سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اب کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ جزلان تو بالکل خاموش ہی ہو گیا۔ یہ کچھ زیادہ ہی بدگمان ہے ذوالنین سے، اب آگے کیا ہوگا؟ وہ بس سوچتا ہی رہ گیا۔ اگر میں ہما کو ابھی بتا دوں کہ اس کے بابا کون ہے اور اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہے؟ نہیں، ذوالنین سے بھی پٹے اور چاچو نے بھی حشر کر دینا ہے۔ رہنے دو، جانے دو ان کے کام۔ سوچوں سے نکل کر وہ اب گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ ہما اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس نے سر سیٹ سے ٹکا کر اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ جزلان کھانا کھا رہا تھا تو فائق اس کے پاس آیا تھا، اور ایسی چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے جو بات کہی تھی جس سے جزلان کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آہستہ، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور ذوالنین کو تو بالکل بھی نہیں۔ اب ان کی شکل کی باڈی تم نے ایک مجسمہ بنانا ہے۔ ویسے بھی انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے 1 منٹ میں۔ بھیا کی ایک کتاب لاتا ہوں، اس میں کوئی چیز ہے؟ بے شک، تم کسی مرے ہوئے انسان کی باڈی لے لو، اس کو تھوڑا سا نانو والا تاثر دو اور اس کو زخمی کر دو۔ چاچو، بہت بھونڈا پلان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ گھر میں موجود ہو، اوپر سے ان کا جسم ہما کو ایسا دکھایا جائے کہ ان کی موت طبعی تھی، لیکن جب پولیس والے آئے وہ خود بخود ہی زخمی ہو جائیں۔ واہ، اس سے بہتر ہے رہنے دیں۔ جزلان، میں نے جو کہا ہے اسے دھیان سے سنو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہما کو کسی قسم کا ٹراما ہو۔ اگر وہ انہیں اسی حالت میں دیکھا تو اس کے ذہن پر اثر کرے گا۔ وہ کاؤنٹر پہ ہاتھ سے کچھ پیٹرن بناتے ہوئے بولا۔ جزلان نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی وجہ؟ اس نے اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ وجہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ دیکھیے چاچو، آپ رسکی کام کر رہے ہیں، نہ صرف آپ پھنسیں گے، میں بھی الٹا لٹکوں، وہ بھی ذوالنین کے ہاتھوں۔ ذوالنین اتنا کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کہے گا؟ اس نے ایک آنسو ہما کا دیکھنا تو ساری دنیا کو آنکھ لگا دینی ہے۔ اس نے ایک دم اس کی پھسلتی ہوئی زبان سے یہ بات نکل گئی۔ فائق ایک دم ٹھہر گیا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ جزلان نے اپنے آپ کو کوسا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، میں ذرا آیا۔ جزلان، رک جاؤ۔ فائق کی دہاڑ میں انسان بننے کے باوجود بھی کمی نہیں تھی، اور آنکھیں ویسے ہی لال ہو جاتی تھی کبھی کبھار، تو جزلان کو خود لگتا تھا وہ بدلے نہیں، وہ وہی ہے۔ وہ نروس سا ہو کر دوبارہ اسٹول پہ بیٹھ گیا۔ اب سیدھے سیدھے بتاؤ مجھے ساری بات۔ کیا بتاؤں؟ جو کہہ رہا ہوں اس کو جواب دو۔ وہ ذوالنین، میرا مطلب ہما کا بہت اچھا دوست ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہہ کر چاچو کو دیکھا جو بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، یہ کب ہوا؟ دو ہفتے پہلے۔ کیسے ملاقات ہوئی؟ مجھے کیا پتا چاچو، وہ جھنجھلایا۔ میں سارے پتے شتے کھول دوں گا، سیدھے سیدھے بتاؤ۔ اپنے پر ہے، ملاقات تو ہو جاتی ہے، ایسے کوئی چلتے پھرتے ہو گئی ہوگی۔ ذوالنین پہلے سے ہما کو جانتا تھا؟ نہیں، یہی اس نے آتے ہوئے دیکھا انہیں۔ وہ کیا جانتا ہے؟ کیا کہ وہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کشف اندر داخل ہوئی۔ او برادر صاحب، آپ خیریت ہے؟ وہ اپنے لال لپسٹک سمیت کالے گاؤن میں بھی اس عمر میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ فائق نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو سنجیدگی سے بولا، جی خیریت ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے قریب آئی۔ ان کے بالوں کے بال چلنے اور جھٹکنے کے باعث آگے آ گئے تھے۔ جزلان، میں اس وقت میٹنگ میں جا رہا ہوں، رات تک میرا کام ہو جانا چاہیے۔ بہن کو جواب دیے بنا وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھے اور کوٹ کے بٹن کو دبائے بے اختیار مڑ گئے۔ انہیں کیا ہوا؟ موڈ آف لگ رہا ہے، اور یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ پھپھو کو کوئی اور کام نہیں ہے ہی نہیں۔ پھپھو کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے بات بدلتے ہوئے ان کا دھیان کسی اور طرف ہٹایا۔ پھپھو چونک اٹھی، پھر اسے اور اپنے حلیے کو دیکھا۔ کہیں کی بھی نہیں، کیوں؟ اور ویسے بھی میں کہیں ایسے تیار ہو کر باہر جاؤں گی؟ یہ آپ کی نو تیاری ہے؟ اگر آپ تیار ہوں گی تو دلہن کا جوڑا اور 20 کلو میک اپ کرے گی۔ اس کے شرارت سے کہنے پر پھپھو تب اٹھی۔ ان کو چھیڑتے ہوئے جزلان کے دل میں آیا کہ ذوالنین کو اگر پتہ چلا کہ میں اس پلان میں شامل ہوں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے میرا۔ کچھ سوچتے ساتھ اس نے جا کر ایک لاش کا انتظام کیا، پھر اس نے نانو کی جیسی شکل کا ماسک لیا اور بڑی مہارت سے اپنا کام کر کے ہما کے گھر چھوڑ آیا تھا، اور پھر جو ہوا تھا وہ سب آپ کے سامنے تھا۔ ذوالنین گھر کی طرف پہنچا تو اس نے بیل دی۔ اندر سے تو ویسے بھی آ سکتا تھا، لیکن کچھ فارمیلٹی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے 5 منٹ ویٹ کیا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ بیل بجائی، مگر وہیں 10 منٹ گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔ یہ سب اس نے اتنی جلدی کرنا تھا ورنہ اس سے پہلے ہما پہنچ جائے۔ وہ 2-3 بار یہی کرنے کے بعد اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے بیل کے بجائے سیدھا اندر داخل ہوا۔ چاچو، نانو کوئی ہے؟ اس نے اونچی آواز میں ایک وقت میں پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ ذوالنین کو اپنے قدم من کے محسوس ہو رہے تھے۔
वो एकदम चौंका चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया तो इसके सामने का मंजर वो इस हकीकी मायनों में इसके पैरों से तले ज़मीन निकल गई थी। नानू ज़मीन पर मुंह के बल गिरी हुई थी। फाइक चाचू ने इनकी गर्दन पर पाँव रख कर इनके बाल खींच कर हिकारत से इन्हें देख रहे थे। वो कुछ दूसरी ज़बान में कह रहे थे। इनकी आग रंग की आंखें जुल्लैन की समेत भरी। इनके चेहरे पर बड़ी मक्कार मुस्कुराहट आई। वेलकम जुल्लैन, वेलकम बड़ी। इनकी चीड़ फाड़ती हुई आवाज़ पूरी समातों में गूंज रही थी। नानू ने सिसक कर अपना जख्मी चेहरा उठाया। ये सब तुम? जुल्लैन ने एकदम नीचे फिर सर उठाकर दहाड़ते हुए टूटे फूटे अल्फाज में कहा। इसके चाचू ने फिर से इसका इत्मीनान तोड़ा जो अब तक सही से जुड़ा भी नहीं था। क्यों भतीजे साहब? मैंने सोचा 7वां कत्ल आपके सामने करूं, वो भी इस औरत। दबाव बढ़ा। नानू की चीखें निकली। जिसने मेरी शफक को मुझसे छीना, मेरी शफक को अपनी इबरतनाक मौत तक पहुंचाया, मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। इससे आगे वो कुछ करते जुल्लैन ने फुर्ती से इन्हें फोर्स के तहत धक्का दिया और दूर दीवार पर जाकर टकराया। अब जुल्लैन की भी शक्ल बदल गई थी। आज इस जिंदगी में कभी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना आज आया था। आज जिंदगी कभी इतनी नफरत नहीं हुई थी इस शख्स से। आज इसने फैसला कर लिया था कि इस गंदी नाली की कीड़े वाली मखलूक का खात्मा कर देगा। इसने एक मुक्का इनके चेहरे पे मारा। वो पीछे को जाकर लगे। तुम्हें आज मैं ख़त्म कर दूंगा। वो पागलों की तरह इन्हें मारने लगा। फाइक ने इसका जबड़ा पकड़ा और दूर जाकर फेंका। वो कमरे से बाहर अगर टेबल पे जाकर गिरा, ख़त्म तो मैं तुम्हें करूंगा। इनकी शक्ल भी खौफनाक हो गई। इन आंखें निकल कर बाहर आ गई और अजीब सी खौफ हो गई थी। पीछे की दीवार टूटने के बायस तेज़ बारिश का अंदर पानी आने लगा था। इनकी गर्दन उल्टी हो गई थी। बालों ने इनके उभरते खौफनाक चेहरे को छुपा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सफ़ेद और काली आंखें बालों के बाहर तक नजर आ रही थी। इनके नाखून इतने लंबे हो गए थे कि देखने में नाखून कोई अलाही मालूम हो रहा था। बादल के गरजने में मजीद तेजी आ गई थी, जिससे दरो दीवार हिलने लगी थी। वो आगे बढ़े और जुल्लैन के चेहरे पर जोर से वार किया। जुल्लैन चीख पड़ा, मेरे मामले में जो आएगा इसे चीर के रख दूंगा। एक और वार। जुल्लैन की गर्दन से शोले भड़कने लगे। नानू ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन इनकी गर्दन पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पत्थर रख दिया है। तकलीफ से इनकी आंखें सुर्ख हो गई थी और चेहरा तकलीफ के बायस जख्त पड़ गया था। इनको समझ नहीं आई थी कि अचानक एकदम से फाइक को हुआ क्या है। वो तो बिल्कुल ठीक था और वो तो इंसान था, तो ये क्या था। इससे कबल तीसरा वार जुल्लैन पर करते, जुल्लैन ने इनकी टांगे पकड़कर जोर से घुमाकर लाउंज की तरफ फेंका। वो सीधा टीवी पर जाकर गिरा और जुल्लैन इससे ऊंचा दहाड़ा। इसकी दहाड़ की बदौलत सारी तस्वीर और पेंटिंग्स टूट कर गिर गई। मेरी बीवी और इसके घर वालों के मामले में घुसे तो मैं इसका रेशा रेशा अलग कर दूंगा। यू ब्लडी। वो तेजी से आगे इसकी तरफ आया, एक मुक्का इसके मुंह पर मारा। इसके मुक्के में इतनी ताकत थी कि परमेज का सिर शिद्दत से घूम उठा था, मगर इस जादू में ज़्यादा ताकत थी वो जो इस पर हावी थी। इसने जुल्लैन के पेट पे अपने नाखून घुसाए। जुल्लैन चीख कर पीछे हुआ। रेशा तो मैं तुम्हारा अलग करूंगी जुल्लैन। वही कान फाड़ देने वाली आवाज़। जुल्लैन ने इसकी करूंगी पे गौर नहीं किया था। इसने सामने पड़ा वाज देखा और आंखों के इशारों से अपने पास लाकर सीधा फाइक के सर पर मारा। फाइक का एक बार फिर इस कदम डगमगाए। अपने इलाके में दाखिल होते ही इन्हें मौसलाधार बारिश और तेज़ आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। इस समय दोपहर के बावजूद इतना अंधेरा छा गया और पुरअसरार माहौल बना रहा था। हुमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जजलान इसका इस्तिराब महसूस कर लिया था तो इसे तसल्ली देते हुए बोला, ऐसा मौसम हर साल आता है, आप परेशान ना होए। लेकिन इतना ख़राब मौसम इस्लामाबाद में तो बिल्कुल ठीक था। बस ये इलाका ऐसे ही है, पता ही नहीं चलता कब धूप कब आए, कब बादल बरसे, कब बरसात और कब बहार। वो मोड़ काट कर बोला। पर्वत के इस पार देखते जहाँ इनका घर मौजूद था वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था। खौफ ने हुमा को अंदर तक झंझोर दिया था। पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे बहुत कुछ हो गया था और वो उससे लाइल्म थी। जुल्लैन को तो वो तो ठीक होगा ना नानू, उन्होंने नाश्ता तो कर लिया था ना, कहा था थोड़ी वॉक करके घर ही जाऊंगी, वो तो ठीक होगी ना, उन्होंने दवाई और खाना तो खा लिया होगा। या अल्लाह मेरे अंदेशे गलत साबित करना, मैं दोबारा नानू को खोना नहीं चाहती। इसने दिल से दुआ की। जजलान भाई आप गाड़ी एहतियात से चलाइएगा। इसने मुड़कर जजलान को कहा। नो वरीज। एकदम से तूफान के बाइस बिजली कड़क पड़ी जो सीधा जाकर पाइन के दरख्त को टकराई। शायद इसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, इसलिए फ़ौरन तेज़
तेज़ हवा और बिजली की झटकों की जद में वो आखिरी कोने में तकरीबन लटका हुआ टूट कर गाड़ी पे गिरने लगा। हुमा की चीखें निकल गई। जजलान भौंकला गया। इससे समझ नहीं आया कि क्या करे। इससे कबल इसके पाइन के दरख्त को अपनी गाड़ी के ऊपर गिरने से रोकता हुमा के दिल ने कहा, इस दरख्त को देखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, ये तुम्हारे करीब नहीं आएगा। पता नहीं कौन सा एहसास था जो इसके अंदर से गुजरा था। इसने देखा, फिर इसने जजलान की स्टीयरिंग को देखा और इसने तेज़ी से स्टीयरिंग को पकड़ा और जजलान के बाजू को रोका। ब्रेक मत दबाइएगा, स्पीड बढ़ाए, हम गुजर जाएंगे। जजलान ने झटके से हुमा को देखा। हुमा की गिरफ्त बड़ी अजीब थी। ऐसी तो हमारी नहीं, क्या सोच रहा है? इसने ब्रेक को दबाए बगैर ही स्पीड बढ़ाई और तेज़ी से गुजर गए। वो दरख्त नीचे जा गिरा। हुमा एकदम से होश में आई और इसने हैरत से डरते हुए इर्द गिर्द देखा। थैंक गॉड हम बच गए, वरना हम सीधा अल्लाह को प्यारे हो जाना था। अभी तो मैंने नमाज ही नहीं पढ़नी शुरू की। हुमा, थैंक यू हुमा, तुम्हारी अक्ल से बच गए। वह तशक्कुर से इसे देखते हुए बोला। हुमा ने नासमझी से इसे देखा, फिर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। बारिश और मौसम अब भी वैसा था। अभी पाइन का दर्द गिरा था और दर्द कहाँ गया? या अल्लाह, मुझे होश और हवास में रखना। इसने सर झटकते हुए जुल्लैन को फ़ोन करने का इरादा किया। आप? वो सोफे पे तकरीबन नीम दराज बैठी हुई नाखूनों को छेड़ रही थी जब दरवाज़ा नॉक करने और फाइक के अंदर दाखिल होने पर वह हैरत से बोलती हुई उठी। फाइक ने बेड पर ताहिरा बेगम को सोते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम, आंटी को देखने आया था पर ये तो सो रही है। आप कहें तो जगा दूँ? वैसे भी उन्होंने कहा था कोई मिलने आए तो जगा देना, इसने नरमी से कहा। फाइक ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, रहने दो, ऐसे उठाना ठीक नहीं। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक। आप इतने दिन से क्यों नहीं आए थे? वो चल कर सोफे पर बैठा और चाबी को उंगली से घुमाते हुए से बताने लगा। किसी काम से तुर्की गया हुआ था। आप तुर्की गए हुए थे? मगर कब? आपने बताया नहीं। बस 2 दिन के लिए, कोई काम था होटल से मुतालिक। आप बताएं, अंकल कहाँ है? आंटी कब डिस्चार्ज हो रही है? शफक चलते हुए सामने वाली कुर्सी पे बैठी और अपनी पोनी किए हुए बालों से निकलते हुए लट्टों को कानों के पीछे करते हुए आहिस्तगी से बताने लगी। बाबा घर गए हुए हैं फ्रेश होने, अभी आते होंगे और मम्मी को हफ्ता यहाँ रखेंगे। लेकिन मैं चाह रही थी कि मम्मी को वाकई में कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब तक आंटी मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो जाती वो दौरान वो हॉस्पिटल में ही क़याम करें। इसकी बात पर शफक हौले से मुस्कुराई। कल आपकी फैमिली आई थी। शफक के कहने पर फाइक ने हैरत से सर उठाया। कब? कौन आया था? इसकी हैरत को देखकर शफक को भी हैरानगी हुई। क्या आपके भैया ने नहीं बताया? इनकी मिसेस भी आई थी और इनका क्यूट बेटा जुल्लैन, बहुत ज़्यादा प्यारा, इतनी मज़े की बातें करता है कि दिल ही नहीं कर रहा था इसे इनके साथ भेजूं। बड़े भैया और भाभी आए थे? वाह, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वैसे आपने जो अपने भैया का जो खाका बनाया हुआ था इससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, इतने हैंडसम हैं। और जब मुझे मालूम हुआ कि वो साइंटिस्ट हैं, मतलब सच्ची मुच्ची वाले साइंटिस्ट, मैं तो शॉक्ड में थी। मेरे भाई मुझ पर ही गए हैं, इसने फ़क्र से कहते हुए शरारत से कहा। शफक हौले से हंस पड़ी। जुल्लैन तो आपके साथ बहुत अटैच है, हर बात इसकी आपसे शुरू होती है और आप पर जाकर ख़त्म हो जाती है। वो इसने जो आपके क़िस्से बताए कि पूछे मत, आप तो छुपे रुस्तम निकले। फाइक इसकी बात पर गड़बड़ा गया। हल्की सी माथे पे शिकन लाते हुए बोला। क्या कहा उसने? अगर ऐसी वैसी उल्टी बात की है तो यकीन मत करना। अरे इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? क्या वाकई में आपने ऐसा कुछ किया है? वो शरारत से देखते हुए बोली। फाइक ने इसे हल्का सा घूरा और यूं ही दोनों में बातें करते रहे। इतनी देर में शफक के अब्बू आ गए और उन्होंने शफक को घर जाने का कहा। कॉलेज से आई हुई हो, थकी हुई हो। फाइक जिस मौके की तलाश कर रहा था वो इसे मिल गया। शफक शुरू में झिझक रही थी मगर अब्बू ने इसे इजाज़त दे दी। फाइक की शराफत को भांप चुके थे, वो इस मामले में मुतमईन थे। चले शफक मैडम, वो मुस्कुराते हुए इसको देखते हुए बोला। शफक ने सर उठाकर इसे एक बार देखा, फिर सर हिलाकर अपना बैग उठाया। ये जुल्लैन फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? 6ठी दफ़ा कॉल मिलाते हुए इसने परेशान होते हुए कहा। वो अब बिल्कुल घर के करीब ही पहुंचने वाले थे। यहाँ की तो हालत इससे भी ज़्यादा बदतर। जगह जगह टूटे हुए दरख्त, मिट्टी के गिर्द ढेर सारे पत्ते, हत्ता के टूटी हुई कांच के टुकड़े भी। लगता है बहुत सख्त किस्म का तूफ़ान गुजरा था। सिग्नल प्रॉब्लम होगा, बस पहुँच ही गए हैं, मिल लीजिएगा। क्या मतलब? हुमानी से देखा। जजलान एकदम गड़बड़ा गया। आप तो कह रहे थे कि जजलान गाड़ी अपने घर के करीब रोक दी थी। हुमा तेज़ी से बाहर निकली। जजलान इसे रोकना चाहा था मगर पता नहीं क्या था जो हुमा तेज़ी से अपने घर भागने पे मजबूर कर रहा था। जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि वो
اس کے ہاتھ سے کچھ کھو رہا ہے جو بند مٹھی میں ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے، جیسے کوئی اس سے اس کی متاع جھپٹ رہا ہے۔ جزلان نے حیرت سے ہما کو دیکھا، ہما کو اتنی تیزی سے وہاں سے پہنچتے ہوئے دیکھا، اتنی بجلی کی رفتار تو انسانوں میں۔ ہما، وہ پیچھے بھاگا، اسے بھی گھر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہما دروازے کی طرف پہنچی، اس وقت پرمیز فائق کے روپ میں ذوالنین کو اٹھایا اور اسے دروازے کی طرف پھینکا اور ذوالنین تیزی سے باہر جا کر ہما کے ساتھ لگ کر گرا۔ ہما ذوالنین کے لگنے پر دور سڑک پر جا گری اور ذوالنین اس سے تھوڑے سے فاصلے پر۔ ہما کو لگا ساری دنیا جیسے گھوم اٹھی ہو، درد کی لہر تیزی سے سر سے لے کر جسم میں پھیلا۔ ذوالنین اٹھا تو اس نے دیکھا وہاں ہما گری ہوئی تھی۔ ہما، ذوالنین نے تڑپ کر تیزی سے اٹھا اور اس کی طرف آیا اور اس کو دیکھا جو تکلیف کے باعث بھی مشکلوں سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوالنین نے دیکھا اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ہما آنکھیں کھولو، اس نے گال تھپ تھپائے۔ ہما نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ جزلان بھی اس طرف آیا اور ذوالنین کی حالت دیکھ کر ہما کو جو جھٹکا لگا، یہ کیا تھا، وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ہما، ذوالنین اس کی طرف آیا، کون ہو تم؟ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بولی۔ جزلان اس کی طرف آیا، او شٹ، ذوالنین جن کے روپ میں۔ جزلان بھائی، یہ کون ہے؟ ہما کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ذوالنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیا ہو گیا ہے۔ پیچھے زوردار کہے کی آواز آ رہی تھی اور نانو کی سسکیاں۔ ذوالنین ہما کو چھوڑ کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھا اور اس کے تیور اس حد سے زیادہ خطرناک تھے۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا جہاں وہ کمینہ ہنس کر اوپر کھڑا نانو کو بالوں سے پکڑے گھما رہا تھا۔ پھر ذوالنین کو دیکھ کر رکا۔ تو تمہاری ہما تھی، بیچاری کو چوٹ لگی، ہائے میری بیٹی کدھر ہے؟ ہما ڈرنے کے باوجود اس سمیت اٹھ کر بڑھی، کیونکہ اس کو نانو کا خیال آیا تھا۔ اسے لگا وہ 20 جیسی شکل والا بندہ نانو کا حشر کر دے گا۔ نانو! وہ ذوالنین کے پیچھے سے آئی تو اس کی دل خراش چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ ذوالنین تیزی سے مڑ کر ہما کو دیکھا، نانو! وہ آگے بڑھی۔ فائق نے نانو کو زور سے جھٹکا دیا، نانو کی چیخیں نکلی۔ پرمیز فائق کے روپ کو دہاڑ چکی تھی۔ ہما تو ان کی شکل دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ پہچانا میری بچی؟ اس کا کہا پورے گھر میں گونجا۔ تمہارا باپ، تمہاری کمینی ماں کا پہلا شوہر، بدقسمتی سے تمہارا باپ۔ ذوالنین بھی اپنے روپ میں آ چکا تھا۔ ہما نے اسے دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس نے ذوالنین کو پھر اوپر دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ ہمت کرتے ہوئے کمزور آواز میں بولی۔ یہ تو تمہارا شوہر، یہ بتائے گا۔ کیوں ذوالنین؟ میں بتا رہا ہوں، فائق چھوڑ دو ورنہ تمہیں ریزہ کر دوں گا۔ ذوالنین ایک بار پھر دہاڑا۔ ہما کو لگا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ صدمے کی حالت میں اسے اپنے شوہر کو دیکھا، پھر اپنی نانو کو، پھر اپنے باپ کو۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ قسمت کون سا اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی؟ پہلے اپنے وجود کو تو سمیٹ لو جگر، پھر میرا ریزہ کرنا۔ خیر میری بچی، تم یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی ہو تو میں تمہیں بتاتا چلو، تمہارا باپ ایک جن زادہ ہے اور یہ تمہاری نانی کالے جادو کرنے والی جس نے تمہاری ماں کو مار دیا، اسے مجھ سے دور کیا، نکاح کے اوپر نکاح کروایا، تمہیں بھی مارنے کی کوشش کی، پھر جان بوجھ کر تمہارے سوتیلے باپ کی کان بھر کر اپنی بیٹی اور تمہاری کٹ لگواتی رہی، اپنی بیٹی کو طلاق دلوائی۔ اس کے بعد ساسو ماں، میں ہی بولتا رہوں گا، یہ آپ بھی اپنے کارنامے بتائے گی۔ وہی بے ڈھنگے انداز میں کہا لگایا۔ ذوالنین ٹیبل اٹھایا اور اس پر اٹیک کیا، لیکن فائق نے اپنا بچاؤ کر لیا اور اب نانو کو چھت کے ساتھ چپکا دیا۔ نانو کی حالت دیکھ کر ہما کا دل چیر رہا تھا، لیکن اس کی بات نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ کمینے! ذوالنین پاگل ہوتے ہوئے اس پر اڑ کر جھپٹا، لیکن جزلان پیچھے سے آ کر ذوالنین کو پکڑا۔ ذوالنین! اس نے سب کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی ہما کی طرح اندر آتے ہوئے صدمے سے اپنے چاچو کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب ذوالنین سچ کہہ رہا تھا، چاچو ہی ہمارے دشمن تھے، انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا۔ ذوالنین نے جھٹکے سے الگ کر کے جزلان کو تھپڑ مارا۔ ہما دیوار سے لگے بالکل ساکت یہ سب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس پر شدت سے دعا کی تھی کہ اس کی آنکھیں اور کان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، یا یہ جو کچھ ہو رہا یہ سب خواب، اور اسی دنیا میں آ جائے جہاں وہ اور اس کی نانو امریکہ میں ہوں۔ اتنا عذاب، اتنی تکلیف تو امریکہ میں نہیں تھی۔ پاپا کے بے رحم تھپڑ میں اتنی جلن نہیں تھی جتنی اس وقت اسے اپنے روح اور جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ نمی اس کی آنکھوں سے خون بن کر گر رہی تھی، لیکن کسی کا اس کی طرف دھیان نہیں تھا۔ کون دیکھتا، سب اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے۔ جزلان
جزلان نے ذوالنین کے بھپرے ہوئے انداز کو دیکھا جو اب اس کے سمیت جذباتی انداز میں چیخ رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ دیکھ لیا، 18 سال سے میں پاگلوں کی طرح ایک ہی بات کر رہا ہوں، مگر میری بات سب کو بکواس لگی۔ یہ شخص معصوم ہے تو دنیا کا ہر کتا کمینہ معصوم ہے۔ نہیں، تم نے کہنا تھا ذوالنین، نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چچو ایسے نہیں ہے ایسے، دیکھ لو، اب بھی یقین نہیں آتا۔ اس نے میرے تمہارے مارے جزلان، تمہارے، لیکن تمہارے باپ کا کیا قصور تھا؟ اس کا بس اتنا کہ سمجھایا تھا بڑے بھائی کے طور پر۔ اس بات پر کوئی مارتا ہے بھلا؟ لیکن ذوالنین، پاپا تو زندہ ہے، وہ تو گھر پر موجود ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جزلان کی بات پہ ذوالنین ایک دم پیچھے ہوا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال کو پاگلوں کی طرح پکڑ کر نوچے، پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے اس کو بھی پاگل کر کے مارنا چاہتے ہو؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ذوالنین، اور تم کافی عقل مند ہو۔ وہ ہنسے۔ خیر ہما میری بچی، اب دیکھو کتنے ظلم ہوئے، اس کے بدلے میں 6-7 قتل بھی نہیں کر سکتا۔ میری دنیا چھین کر خود کیسے خوش رہ سکتے تھے؟ میں نے تو بس بدلہ پورا کیا ہے، میں اس میں گناہ ہی کیا؟ وہ ہما کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس چلتے ہوئے نرمی سے بولے۔ ذوالنین نے زوردار مکہ اس کے منہ پہ مار کر دیوار سے مارا۔ ہما سے دور رہو۔ ہما کی آنکھیں ایک بار پھر نمی نکلی اور اس کے ہونٹوں کو جا کر چھوئی۔ اس نے محسوس کیا یہ پانی نہیں، خون تھا، مگر اس نے اس چھو کا تصدیق نہیں چاہی تھی، اسے ضرورت نہیں تھا۔ سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے، کانوں میں ایک عجیب سا شور تھا۔ پیچھے کھڑا جو کر اپنا کام کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے ہما کے آدھے بال کاٹ کر انہیں جلانا شروع کر دیا تھا اور اس کی شاطر مسکراہٹ اس تماشے کو بخوبی انجوائے کر رہی تھی۔ ہما کے لیے یہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا اور مڑ کر چلنے لگی۔ اسے چلتے ہوئے معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ کہاں پر آ گئی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، نہ ماما، نہ بابا، ذوالنین، نانو، دوست، کوئی بھی نہیں۔ اسے سکون چاہیے تھا، اللہ کی ذات چاہیے تھی۔ چلتے ہوئے کب ہچکیاں لینے لگی اسے پتہ نہیں چلا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، خون کے آنسو، سچ کے خون کے آنسو۔ پھر اس کی لکنت ہوئی زبان سے نکلا، رحم مالک رحم، اس گنہگار بشر پر رحم کر دے۔ وہ فائق ذوالنین سے بچ کر نانو کو لے کر غائب ہو گیا، کیونکہ پرمیز کی آہستہ آہستہ ساری طاقت ختم ہو رہی تھی، اس لیے اسے یہ سب کرنا پڑا۔ جزلان تو وہی کھڑا یہ سب دیکھتا رہا، جبکہ ذوالنین نے زمین سے سر ٹکا کر ہما کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی بھی دنیا الٹ ہو گئی تھی، وہ بھی یہی بول رہا تھا کہ رحم مالک رحم، میرے گھر کا راستہ تو اس طرف نہیں ہے فائق کو مختلف سمت بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ حیرت سے بولی۔ فائق کے چہرے پر البتہ مسکراہٹ تھی، اس کی ایسی مسکراہٹ شفق سمجھنے سے قاصر تھی۔ جانتا ہوں، تو پھر آپ کہیں مجھے کڈنیپ تو نہیں کر رہے؟ اس کی بات پہ فائق نے ایک زبردست سا کہا لگایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ موڑ کاٹتے ہوئے اس کی سمت دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس نے گھور کر فائق کے کندھے پر مکہ مارا۔ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آپ نے خود کہا تھا، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ محفوظ مسکراہٹ لیے سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ امی ابو نے قیمہ بنا دینا ہے۔ میں تو قیمہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے کہنے پہ شفق نے اسے دیکھا، وہ اس کے سمت نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی فضول بات، خیر آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ سرپرائز؟ اس کے عجیب سے لہجے پر شفق نے اسے دیکھا۔ سرپرائز؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرا کوئی ایسا خاص دن نہیں ہے جس پر آپ مجھے سرپرائز دیں۔ کبھی کبھی سرپرائز دینے کے لیے خاص موقع کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دن ہونا چاہیے۔ وہ سٹی پہ کوئی دھن بجاتے ہوئے بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تو آپ کی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا اس بات کو چھوڑو، جنوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کن کے بارے میں؟ اس نے شیشے کے پار سے درختوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ جن؟ اس کی بات پر شفق نے اسے گھور کر مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ فائق نے اس کی نظریں اپنے اوپر پاتے ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ کم آن شفق، میں نے بس پوچھا ہے، بائی گاڈ میرا کوئی شرارت کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ بالکل تو جن اور چڑیل سے پھر کیا تعلق ہے؟ آپ اتنے عجیب سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ میں بس ان کے بارے میں رائے مانگ رہا ہوں۔ ہر انسان کی ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے تو ہوگی، انسانوں کی ہوتی ہوگی۔ میرے ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں، بلکہ نام سن کر ہی میرا دل عجیب ہو جاتا ہے۔ اس سے واقعی دل عجیب ہو رہا تھا۔ مطلب آپ انسان نہیں ہیں؟ فائق ہنستے ہوئے بولا۔ اوف فائق، وہ جھنجھلائی۔ فائق نے ہاتھ اٹھا کر کہنا شروع کر دیا۔ اچھا سوری، اتنے گھبراتی کیوں ہو؟ آج تک ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں تو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اتنا گھبرانا کیا یار، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ بے شک، مگر مجھے خوف آتا ہے۔ اور اب بار بار ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ماما کہتی ہے کہ ان کا ذکر کرو تو وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہتی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اچھا ویسے اگر کوئی جن انسان کے روپ میں ملنے آتا اور آپ کو اس سے پیار ہو جاتا؟ فائق
نہیں سنو نا، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسی مخلوق تمہاری زندگی میں آ جائے اور وہ دیکھنے میں برا بھی نہ ہو، اچھا خاصا گڈ لکنگ پیسے والا ہو، سیدھا سیدھا کہے کہ آپ اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں، ویسے آپ اور جن کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ شرارتی مسکان اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولے، شفق تم دھیان سے بات کیوں نہیں سنتی؟ فائق اب کی بات سنجیدگی سے بولا، کیونکہ مجھے سننا ہی نہیں ہے، اور جن کے بارے میں اور جن اور ان کی زندگی کے بارے میں اتنی انٹرسٹنگ ہو تو ہوتی ان کی لائف۔ نہیں نہیں، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا پہلے ہی کالج اور ممی کا اتنا اسٹریس ہے، بجائے ریلیکس کرنے کے آپ تو بندے کی نیند ہی اڑا دیتے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولی، فائق مسکرا ہی سکا تھا۔ منزل پر وہ پہنچ چکے تھے، یہ وہی گھر تھا جہاں ذوالنین کا اسکول تھا، یہ وہی گھر تھا جس میں فائق اور شفق کی یادیں جڑی ہوئی تھیں، اور یہ وہی جگہ تھی جسے ہما نے اسے دیکھنے سے پہلے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ دور وادیوں میں یہ اکیلا گھر جس کے ارد گرد دھند ہی دھند پھیلی ہوئی تھی، بس اس کی احمر اور کالی رنگ کی چھت تلے ایک کھڑکی بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی تھی۔ شفق نے اس طرف دیکھا، فائق کو دیکھا، فائق نے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے دوبارہ گھر کی طرف دیکھتے ہوئے فائق سے پوچھا۔ فائق بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گیا۔ شفق حیران ہوتی ہوئی اس سے پہلے وہ نکلتی فائق اس کی طرف آ کر دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے کیا۔ شفق حیران ہوئی، اس سے پہلے وہ نکلتی فائق نے اس کی طرف آ کر اس کا دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے کیا۔ شفق کو کچھ سنگین لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، مگر فائق کا انداز بتا رہا تھا کہ پہلے تو وہ فائق کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر بغیر سوچے سمجھے اس نے تھام لیا اور باہر نکلی۔ باہر خنقی کا احساس نے اس کو گھیرا تو وہ کانپ اٹھی۔ یہاں کچھ زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے؟ اس نے فائق کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بازو اپنے گرد پھیلائے۔ ہاں کافی اوپر آئے ہیں ہم، اس لیے اندر چلو، آؤ۔ ویسے مجھے یہ گھر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پتہ نہیں کہ عجیب سی سکوت بھرا ماحول تھا جس کی بدولت شفق کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ارے تم پھر ڈر رہی ہو؟ گھر عجیب سا ضرور ہے، لیکن جب تم اندر جاؤ گی تو لگے گا کسی شہزادی کے جزیرے پہ آ گئی ہو۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر شفق نے ناک چڑھائی۔ ہاں، اندر سے پریاں، شہزادی، فرشتے اور جن برآمد ہوں گے، اور میری آنکھیں حیرت سے چندیا جائے گی، ہے نا؟ فائق بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں ہو بھی سکتا ہے، یو نیور نو۔ پتہ ہے، عام سے گھروں سے کچھ زیادہ فینائل اور پوچھا مارا ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی بات پر فائق ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر کی طرف بڑھا۔ چلو میڈم، اس سے پہلے ڈر کے مارے اس کے اندر نہ جانے کی بجائے آپ مجھے یہیں کھڑا ہنساتی رہے۔ وہ شفق کی چالاکی خوب سمجھ چکا تھا۔ شفق نے ایک دم اپنے پکڑے جانے پر منہ بسوڑنے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ ایسا کیا؟ کہیں آپ نے کوئی کیوٹ سا پپی تو نہیں رکھا جس کو آپ نے اپنے ابو سے چھپا کر یہاں رکھا اور مجھے دکھا رہے ہیں؟ تم کو جانور کو زیادہ پسند نہیں تو کیا وہ پیارے نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں، لوگوں کی حقارت زیادہ نظریں عجیب لگتی ہیں، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی بنائی ساری چیزیں ہی محبت کی لائق ہے۔ وہ اس طرح بولتے ہوئے کوئی معصوم 12 سال کی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ فائق اسے دیکھتا رہا، پھر شرارت سے بولا، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ شفق نے زوردار مکہ سے کندھے پر مارا۔ آپ نے اگر دوبارہ جنوں کا نام لیا نا تو میں چڑیل بن کر آپ کا خون پی جاؤں گی۔ فائق نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے گھورتے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر سر ہلاتا ہوا دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے کیے۔ آفٹر یو میم۔ شفق بنا کچھ سوچے آگے بڑھنے لگی، پھر 1 منٹ ٹھہر گئی، مڑ کر اسے دیکھا۔ فائق نے آئیبرو والے انداز میں اوپر کیے۔ کچھ ضرور کچھ ہے جو مجھے خوف زدہ کرنے کا باعث بنے گا، اس لیے پہلے آپ جائیں۔ فائق کے ماتھے پر اب بل آئے۔ اف مس وہم، آپ ہر وقت، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ڈراتا پھروں، اور ویسے بھی آپ جیسی اچھی اور پیاری لڑکی سے کوئی ناراضگی مول لینا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اب میں نے کچھ کیا تو آپ کے پاپا تو ماریں گے ہی، مگر میرے ڈیڈ نے بھی اپنی لاٹھی اٹھا کر میری کمر دکھا دینی ہے۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ شفق کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھیر چکی تھی، مگر وہ گھور کر انگلی اٹھائی۔ اگر کچھ ہوا نا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ فائق نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اب میڈم آپ اندر تشریف لائے گی یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ اف، جا رہی ہوں، ایک تو اتنے ڈرامے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کا منہ سے جملہ ادھورا رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو آنکھیں چندیا جانے کا کہہ رہی تھی، واقعی آنکھیں چندیا گئی۔ ذوالنین نے جلدی سے اپنا سر اٹھایا اور اپنے آنسو پونچھ کر تیزی سے اٹھا۔ اس نے جزلان کو دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا، غیر نقطے پر غور کر رہا تھا۔ ذوالنین اٹھ کر اس کی طرف گزر کر جانے لگا جب جزلان نے اس کا کاندھا پکڑ لیا۔ ذوالنین نے تیزی سے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن حیرت کی انتہا تھی۔ اس وقت جزلان کا چہرہ کرخت تاثرات لیے ہوئے تھی۔
इसके चेहरे की रंगत बदल गई थी, आंखों में अजीब सी वहशत थी। जजलान इसे नहीं देख रहा था, लेकिन जुल्लैन को मालूम हुआ था कि इसकी नज़रें नफरत का पता दे रही थी। हकारत है जो किसी के लिए नहीं, जुल्लैन के लिए थे। तुम जिस शख्स को अपना दुश्मन समझ रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जुल्लैन ने अपना कंधा झटका, लेकिन जजलान की गिरफ्त मजबूत थी। तुमने इस शख्स के अभी भी तलवे चाटने हैं तो मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं जजलान। जुल्लैन ने भी अपनी नफरत आमेज लहजा अपनाया। यही तुम्हारे जैसे जज्बाती इंसान की गलती है। एक जिन किसी और के रूप में आकर कह रहा हो कि वो ये है। ठीक है, मान लिया, वही शक्ल, वही लहजा, वही ताकत, मगर इतने ताकतवर जिन की ताकत इसके भतीजे से कम हो जाए फिर भाग जाना मुझे हजम नहीं होता। फिर दूसरी बात इसमें, जब ताकत ख़त्म हो गई तो इसकी नीली और गुलाबी रंग की इम्तिजाज की आंखें उभरने लगी, और जो किसी और की नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ एक लड़की की है। जुल्लैन ने इसे यूँ देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा होकर, आखिर कहना क्या चाहते हो? परमेश, ये सब कोई और नहीं, सिर्फ परमेश कह रही है, और इसने नानू और चाचू को कब्जे में कर लिया है। जुल्लैन, इसने इतना कहा था कि जुल्लैन का कहा गूंज उठा था। इसने तालीमाना शुरू कर दी। अब जजलान को लग रहा था कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है। जुल्लैन बजाकर आगे बढ़ा और इसकी कनपट्टी पे उंगली टिप टिप। अपने इस छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डाले साइंटिस्ट साहब, ये ना हो कि आपका मजाक बनाना शुरू हो जाए। तुम पर इस शख्स ने जादू किया है और मुझे इसका पता पुख्ता यकीन है कि अभी थोड़ी देर पहले हो गया था कि इसलिए बोलते रहो, खुदा हाफिज़। मजाक तो तुम अपना बना रहे हो जुल्लैन। वो लड़का जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। किसी निस्वानी आवाज़ पर इन दोनों का सर बेसाख्ता उठा था। एक औरत व्हील चेयर पर इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, इसके पीछे एक छोटी सी बच्ची। जुल्लैन इसे शायद पहले भी देखा था। सोचने में 1 मिनट नहीं लगा था। इसके साथ वाली घर की लड़की गालिया, जिसकी अम्मी अपाई, ज़्यादा जहन पे जोर न डालो, मैं बताती हूँ, मैं जरी हूँ तुम्हारे। ओह, तो जिसने ये सारे फसाद किया था, मेरे चाचू और बाकी सब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। बोले, कहाँ रखा है मेरे चाचू को? अगर आप नहीं बताएगी तो मैं। जजलान भी फरते हुए अंदाज में आगे बढ़ने लगा तो जुल्लैन ने फुर्ती से इसे पकड़ा। जजलान, ये क्या कर रहे हो? जुल्लैन ने गुस्से से कहा, क्योंकि इसे पता था ये सब चाचू ने इस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा है। भला एक अपाहिज औरत किसी का बुरा क्यों चाहेगी? पीछे गालिया भी आ गई थी। इसने जुल्लैन को देखा और तेज़ी से बोलने लगी, जुल्लैन भाई, हुमा भी कहाँ है? जुल्लैन, छोड़ो मुझे, मैं इन दोनों माँ बेटियों को आज ख़त्म कर दूंगा। एक शफक मर गई, अब तुम इसकी आखिरी निशानी को भी जीने नहीं देना। वो भी इसी के अंदाज में दहाड़ा था तो गालिया डर कर पीछे हुई थी, जबकि इस औरत का चेहरा पुरसुकून था। वो मुड़कर बेटी को तसल्ली देने लगी, बेटा ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, डरो मत, भाई है। भाई? हम सब की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम अपनी बेटी को भाई कह रही हो? अम्मी? इस औरत की आंखों में अचानक ही नमी आ गई। जुल्लैन बस ये सब देख रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन इसने और हुमा ने दोनों ने रहम की भीख मांगी थी, और जब रहमत इनके दरवाजे पे आए तब भी इससे बेनियाज है। जुल्लैन ने इस औरत के आंसू पे बेसाख्ता कहा, आप यहाँ इस वक्त क्यों आई है? इतने तूफान में हुमा की घर, चूँकि वो इंसान थी, इस तरह की हालत में अचानक आना कुछ मायूब सा लग रहा था। गालिया आगे बढ़ी और माँ के गिर्द बाजू फैलाकर जुल्लैन को देखा। जुल्लैन भाई, आप प्लीज़ हुमा आपी को बुला ले, इनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और आज जुमा की 13वीं तारीख है। अगर वो यहाँ से ना गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ कर लो, जितनी बकवास करनी है, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। 2 मिनट में तुम सब कुछ बताओ कि मेरे चाचू और नानू को हवाले करो। हमने कुछ नहीं किया, हम सच में हुमा का भला चाहते हैं। वो दोनों वाकई काबिल रहम लग रही थी। कहीं से आवाज़ें आ रही थी, जुल्लैन जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है, यकीन करो। जुल्लैन किसी चीज़ के ज़ेर असर नहीं आना चाहता था। इसने अपना सर झटका, जिसने तुम्हारा महबूब छीना, इसकी बेटी से हमदर्दी हमारी समझ में नहीं आती। जुल्लैन, एक बार फिर मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इस औरत ने हाथ जोड़कर जुल्लैन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं मज़ीद गुनाह का बोझ नहीं उठा सकती। जुल्लैन प्लीज़ सुन लो, मैंने कहा है ना, नहीं सुनेंगे। जजलान ने तेज़ी से कुछ उठाकर इन पर वार करना जहाँ जुल्लैन ने रोक दिया और गुस्से से इसे दीवार से लगाया। जब वो कह रही है तो एक बार सुन लो, तुम्हें समझ नहीं आ रही? दुनिया जहाँ के कसूरवार जिन में मेरा चचा भी
شامل ہے، اس کی تو سنتے آئے ہو، اس بیچاری عورت کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اس نے جزلان کی گردن تقریباً دبوچی ہوئی تھی۔ جزلان نے اسے زور سے دھکا دیا اور غائب ہونے سے پہلے پھنکارتے ہوئے بولا، اللہ کرے تم مر جاؤ ذوالنین ذوالفقار۔ ذوالنین اسے دیوار کو دیکھتا، پھر نظر یکدم نیچے ہما کی تصویر پر گئی اور اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ کانچ کی کرچیوں سے بھری ہوئی تصویر میں اس کے معصوم چہرے کی معصومیت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس پیاری لڑکی، اس کی معصوم صاف دل لڑکی، اس زندگی میں ایسا بھونچال آیا کہ اس کی تاب نہ لا سکی تھی۔ پھر یکدم سے خیال آیا، کہاں ہے وہ؟ اس لڑائی کے چکر میں وہ کیسے بھول گیا؟ وہ کہاں ہے؟ ہما، بیٹا تم ہما کو بھی بلا دو، میں تم دونوں کو ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہما، اس نے ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے پھر تیزی سے سر تھاما۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر تیزی سے اس گھر سے غائب ہوا اپنی ہما کو تلاش کرنے۔ ذوالنین، وہ تیزی سے ہاتھ اٹھا کر بولی۔ غالیہ نے برستی آنکھوں سے اپنی امی کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا امی؟ یہ تو چلے گئے، ہما ابھی کا بھی نہیں پتہ آیا۔ لیکن جو کچھ بھی ہو جائے غالی، ہمیں یہ روکنا ہے ورنہ وہ ہما کو مار دیں گے۔ چلتے ہوئے جب ایک جگہ رک کر اللہ دے رحم مانگ رہی تھی، اس وقت اس کی موجود میں سنسنی دوڑی تھی۔ اسے لگا جیسا اس کا سارا بدن چوٹیوں سے رینگ رہا ہو۔ اس نے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنے بازو اور دیگر حصے پر تیزی سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری چوٹیاں اس کے وجود کے اندر دھسنا چاہ رہی ہے، اس کے گوشت کے ایک ایک ذرے کو ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسی حالت تو مرنے کے بعد والوں کی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جس جگہ وہ کھڑی ہوئی تھی وہاں اسے اپنے گھر سے کافی آگے آ چکی تھی۔ یہ ذوالنین کے گھر سے تھوڑے فاصلے کے دائیں جانب تھی، جہاں سے جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک ٹریک نما راستہ، دوسرا میٹھا چشمہ۔ یہ 100 سال پرانا کنواں تھا جہاں جنگلوں کے بیچوں بیچ کوہلاڑے شکاری اور دیگر علاقے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر کیا جاتا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا اور ہما کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے بازو کو خراش کرنے لگی۔ جب احساس بڑھتا گیا تو وہ نوچنے پر آ گئی۔ تیزی سے چلتے ہوئے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں مل رہا تھا جس سے وہ اس احساس کو مٹا سکتی ہو۔ ہوا کا جھونکا اسے نامعلوم انداز سے اس چشمے کی طرف کھینچا رہا تھا۔ طوفان کے باعث پتے، ٹوٹی ہوئی شاخ اور سیاحوں کے کیے ہوئے گند اس کے پیروں میں آ رہے تھے اور بے دہانی میں کین کی بوتل کو رونتے ہوئے بوتل پیروں سے لڑکھڑاتے ہوئے ایک محبت بھرے احساس سے کھینچی جا رہی تھی۔ جس کنویں کے کونے میں اس کا باپ گرا ہوا تھا، بے ہوش، لاچار، بے بس، اکیلا، بالکل اکیلا، کوئی رشتہ، ہمدرد اور محبت اس کا نہ تھا۔ اس کی یہ محرومی پورے کرنے کے لیے اس کا خون تکلیف سے اس طرف آ رہا تھا۔ اپنی تکلیف کر دے، روح جسم کو سکون بخشنے۔ اللہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے، مجھ سے سہنا مشکل ہو رہا ہے۔ خون گالوں پہ خشک ہو چکا تھا، اب اس میں پانی نکل رہا تھا۔ فائق کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جیسے جیسے ہما اس کے قریب آتی جا رہی تھی اس کے جسم میں ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی، جیسے اسے جینے کی وجہ مل رہی ہو، اسے معلوم نہ ہو، مگر اس کا دل کسی خوشبو کے احساس سے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اندر دوڑتا ہوا خون جوش مارنے لگا تھا، مگر ابھی اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا دماغ جینے کی وجہ پوچھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہوش اس کی طرح بھی اب بیگانہ تھا۔ ہما کنویں کی طرف دیکھا تو سکون اس کے دل میں اترا۔ وہ تیز سے کنویں کی طرف بھاگتے ہوئے آئی۔ فائق ہلکے سے ہلنے لگا۔ فائق، اگر میں نہ ہوئی تو میرا احساس ہر پل آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں اب ہر جگہ ہوں گی، ہر کسی کی شکل میں آپ کو نظر آؤں گی۔ ہماری محبت وجود کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہماری محبت دو جوہر کو ایک کرنے کا نام ہے۔ فائق، میں نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ آپ کی ہما تو ہے، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت دے گی۔ آپ پاکستان آ جائے، اسے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے خون کو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہما کو میری شکل ایک جیسی کیوں رکھی آپ کو پتہ ہے؟ تاکہ آپ کبھی اداس نہ ہو، مجھے کھو کر آپ رشتگی محسوس نہ کریں۔ میری بیٹی باپ کی شفقت، پیار، عزت کی محروم رہی۔ فائق، آپ کے بغیر آپ کی بیٹی، میں اسے اپنی بیٹی نہیں آپ کی بیٹی کہتی ہوں، اور قیامت تک ایسے ہی کہوں گی کہ ہما ذوالفقار، فائق ذوالفقار کی بیٹی ہے، مگر لبوں پہ اعتراف نہ لا سکی۔ ہما کو اس کا حق جو اس کا آپ پر تھا نہ دے سکی، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی مجرم ہوں۔ ہما نے پانی نکال کے اپنے جسم پر ہلکے ہلکے چھینٹے مارے تو انجانے میں اسے سکون بخش احساس ہوا۔ اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھی، تقریباً شل بھی ہو چکی تھی، بنا سوچے سمجھے بیٹھ گئی تھی، اپنے گیلے بازو کو دیکھنے لگی جہاں احساس ایک دم
جہاں سے احساس ایک دم جیسے غائب ہو گیا تھا، مگر اپنے بازو گردن نوچنے کے باعث وہ انہیں زخمی کر چکی تھی۔ وہ ان پر ہاتھ پھیر کر درد کو محسوس کر رہی تھی۔ تھکے ہوئے انداز میں اس نے آنکھیں مون لی، پانی پھر آنکھوں سے بہنے لگا۔ وہ اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس واقعے کو دوبارہ یاد کر کے سسکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا امتحان جس کو میں چاہتی تھی، اس رشتے نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ فائق کی آنکھیں کھل گئی۔ چلو ذوالنین تو ایک اجنبی سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، لیکن نانو اور ماما؟ اس کا لہجہ صدمے سے چور تھا۔ فائق اس کی آواز کو اپنے اندر تک محسوس کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو اس کے اندر جناتی جان جو اسے زنجیر سے باندھ کر رکھی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ انسان نہیں تھا، نہ کبھی بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی بے پناہ دھوکے ہوئے تھے۔ اس کے بھی ایمان کا امتحان لیا گیا تھا، جو چیز سرے سے ہو ہی نہیں سکتی تھی، جس کا خدا نے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب کفر سوچ تھی جو فائق کے اندر داخل ہو چکی تھی، اور جو اس کی یہی سزا اس کو ملی تھی۔ اس کے پیارے اس سے دور ہو گئے تھے، ایک لڑکی جس کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ نے اسے چھین کر اسے سزائے موت سے بھی کڑی سزا دے دی۔ اس کی بیٹی اس کے وجود کو بھی اس سے دور رکھا۔ اس کے سارے رشتے اسے جھوٹا اور قاتل سمجھنے لگے۔ جو اس سے پیار کرتے تھے وہ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے۔ یہ سب لوگوں کے کرنے کی بجائے اس کی کیے ہوئے کی سزا تھی۔ وہ جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ایک شیشے سے پھولوں کے ملن سے انسان بن جائے گا، تو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ دنیا کے سارے معجزے ہو سکتے، لیکن مخلوق کا بدلنا اس دنیا میں ناممکن تھا۔ اور یہ جن، جادو، یہ سب کیا ہے؟ اللہ، میں جس سائنسی دور کی لڑکی ہوں، کیا مجھے اس بات کا یقین کرنا چاہیے؟ کرنا تو چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں آپ نے خود ان کا ذکر کیا ہے، ان کی ایک سورہ بھی رکھی ہے۔ تو کیا میرا شوہر دوسری مخلوق ہے؟ فائق اب اٹھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو یہ آواز سکون بخش رہی تھی۔ یہ آواز اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ اس کے لب تبسم میں پھیلنے لگے۔ تکلیف کے باوجود اس نے پرمیز کے اٹیک کرنے پر اللہ سے رحم کی طلب کی تھی، معافی مانگی تھی، اور اللہ نے اسے 20 سال کے بعد معاف کر دیا تھا۔ آخری دفعہ وہ تب کھل کر مسکرایا تھا جب شفق کو اپنا اصل بتاتے ہوئے اور اسے شادی کا پیغام دیتے ہوئے اس کا حیرت سے یا شوق سے چہرہ دیکھتے ہوئے وہ جی بھر کے ہنسا اور مسکرایا تھا، اس کے ہر انداز سے لطف اٹھایا تھا۔ اور اگر ذوالنین واقعی جن ہے تو کیا مجھے اس کی رفاقت بھرا ہاتھ تھامنا چاہیے؟ کیا میں زندگی بھر رہ سکتی ہوں؟ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا اور چل کر گھومتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا، جہاں وہ کنویں سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر اپنے رب سے مخاطب تھی۔ فائق ہل نہیں سکا تھا۔ جتنی وہ تصویر میں اپنی ماں کا عکس لگتی، حقیقت میں تو ایسا لگتا تھا جیسے سامنے شفق بیٹھی ہو۔ فائق یک ٹک اس کے سسکتے ہوتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت منظر! اس کی بیٹی نمی فائق کی رنگ میں آنکھوں میں بھر کر آئی تھی۔ سسکی چھپانے کے لیے اس نے لب سختی سے دبا لیے تھے۔ وہ اس خوبصورت اور پیاری سی جوان بچی کا باپ تھا۔ یہ اس کی بیٹی تھی۔ دل پگھل رہا تھا اور اس کی پگھلاہٹ پورے جسم میں پھیل کر باہر تک آنے کو بےتاب تھی۔ ہما اب اپنے گال صاف کر رہی تھی، لیکن گال پھر بہہ جا رہے تھے۔ فائق اب گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اسے ہر طرف شفق کی حیرت، خوشی، روتی دھوتی ہر قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جن کا وہ دیوانہ تھا، جن آوازوں سے وہ عرصہ محروم ہو چکا تھا۔ اس کی سزا ختم ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس رب نے اسے بخش دیا۔ اب وہ ساری زندگی اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ میں ذوالنین کو چھوڑ کر امریکہ چلی جاؤں؟ اللہ تعالیٰ، مگر جب یہ بات کرتی ہوں تو میرا ننھا سا دل تڑپ اٹھتا ہے، جیسے کہ میرا دل نہیں ذوالنین کا دل ہے، مگر میرے سارے تار ذوالنین سے جڑ گئے، جیسے اگر میں اس سے دور ہوتی گئی تو یہ جڑی تار ٹوٹ جائے گی اور میرا دل جیسے ختم ہو جائے گا۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، کہتے ساتھ ہی وہ سر زور سے ہلانے لگی۔ بے بسی والی کیفیت! یہ کس مشکل میں لا کھڑا کر دیا مجھے میرے مالک! نہ اس کے قریب جا سکتی ہوں، نہ اس سے دور، مگر وہ تو جن ہے، اور اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو آپ نے ہی بنایا ہے۔ اس کی طاقت میرے لیے خطرے کا انجام بھی نہیں بنی تھی، بلکہ اس نے میری رکھوالی کی تھی، میری آبرو کو بچایا تھا۔ دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع ہو رہا تھا، اس کے دل کے فیصلے کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ میری فکر کی ہے، وہ ہمیشہ میرا ہمدرد رہا ہے، وہ کہتی جا رہی تھی، اور فائق کی آنکھوں میں نمی لیے چہرے پہ تبسم بھر ایک ٹک بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا جیسے ہما کہیں غائب ہو جائے گی۔ مگر آنسو جب بڑھنے لگے، چہرے کی تکلیف بڑھنے لگی، تو فائق سے رہا نہیں گیا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہما کی پٹ سے آنکھ کھلی، اسے لگا جیسے ذوالنین آ گیا ہو۔ وہ اس کو غائب پا کر کیسے رہ سکتا تھا، مگر حیرت کی انتہا جب اس نے فائق کو دیکھا تو اس پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اب یہ شخص اس کے سامنے اتنا سب کچھ کر کے اس کے نانو کو یہاں سے لے گیا تھا، اور اب فائق نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دوسرے گال صاف کیے اور پھر اس کے سرخ گالوں کو دیکھا تو پتہ چلا یہ خون جمع ہوا ہے۔ پھر مزید غور کیا، اس کی گردن اور بازو پہ بھی ناخن کے نشان تھے۔ تکلیف کا احساس فائق کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ہما اٹھ کر تیزی سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر ان کے رندے ہوئے لہجے نے اسے روک دیا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ویسے ہی تھے جیسے ماما کی تصویر میں تھے، خوبصورت، پرکشش، اپنی طرف کھینچ دینے والی صلاحیت رکھنے والے شخص، مگر کچھ تھا جو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ کالے بالوں کی جگہ سنہرے بالوں نے لے لی تھی، مسرت چہرے کی جگہ بس ایک انسان کی شکل لے لی تھی، اور ان کی نمکین پانیوں والی بھری رنگ آنکھوں میں ایذا ہی ایذا بھر چکا تھا۔ فائق نے اس کا جواب نہ پکڑ پھر سے بولے، ہما میں فائق ہوں۔ زبان میں تو گویا لکنت پالی تھی۔ ہما کسی چیز کیوں نہیں، بس انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا سارا بوجھ، ساری تکلیف، ساری ان کو دیکھنے سے غائب ہو گئی تھی۔ فائق نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپائے، جس گالوں پہ ریحان نے تھپڑ مارا تھا۔ اس کی جلن غائب ہو گئی تھی، اس کی جگہ ٹھنڈ فوار نے لے لی تھی۔ تم میری بیٹی ہو نا؟ یہ جملہ کتنا عام سا جملہ تھا، مگر ہما کے لیے یہ کسی آب حیات سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم میں کوئی مرہم لگا رہا تھا، ٹھنڈا مرہم۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کی شناخت آخر مل گئی۔ کوئی کہنے کو تیار ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے، ورنہ وہ تو صرف ہما تھی۔ ہما آج وہ کسی کی بیٹی ہے۔ ایک باپ کیا ہوتا ہے، ہما کو ان کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ تم بالکل شفق ہو، وہی چہرہ، وہی معصومیت۔ مجھے میرا تحفہ بہت دیر سے کیوں ملا؟ مجھے تو تمہیں گود میں اٹھانا تھا، تمہاری نرم چھوٹے سے جسم کو اپنا احساس بخشنا تھا، تمہارا رونا سننا تھا، تمہاری چھوٹی چھوٹی شرارتیں دیکھنی تھی، تمہارے ساتھ ڈھیر ساری یادیں بنانی تھی، تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا تھا، تمہیں اسکول بھیجنا تھا، تمہارے ساتھ پارک جانا تھا، تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی۔ میں نے تو بہت سے پل کھو دیے۔ یہ الفاظ تھے یا ہما کا ہمدرد؟ ان کا اور اس کا درد ایک ہی تو تھا۔ بیٹی باپ سے محروم تھی تو باپ بھی تو بیٹی سے محروم تھا۔ ہما ان سے ڈر نہیں رہی تھی۔ ہما کو یقین ہو گیا تھا یہی ہے وہ شخص، وہ ایک برا خواب تھا، وہ ایک دھوکہ تھا۔ سب کی طرح یہ شخص دھوکہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم اس کی آنکھیں تو جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے فائق کا ہاتھ تھام لیا اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، بابا۔ جزلان سیدھا پرمیز کی کمرے کی طرف پہنچا تھا۔ اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ آج بہت ہو گیا، جو کام ذوالنین نہیں کر سکا وہ یہ کرے گا۔ چاچو کو بے گناہ ثابت کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ جب دستک کرنے پر بھی کوئی جواب موصول نہ ہو سکا تو جزلان کو چلانا پڑا، پرمیز دروازہ کھولو۔ پرمیز میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ تم میری بہن ہو، مگر اگر تم نے 10 سیکنڈ میں نہ کھولا تو برے انجام کے لیے تیار رہنا۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ پرمیز نے دروازہ فوراً کھول دیا۔ اس کو دیکھتے ہی جزلان نے اس سے جس نظروں سے دیکھا تھا وہ خود کو کافی حد تک کمپوز کیے ہوئی تھی۔ پرمیز اس کے تیور کو دیکھ کر کنفیوزڈ ہو گئی کہ کیا بات ہے۔ اس نے نارمل لہجے میں اسے آنے کی وجہ پوچھی۔ جزلان کا دل کر رہا تھا کہ ایک تھپڑ لگا دیں، لیکن پھر پھپھو کا مزاج کا پتہ تھا اسے۔ اس نے بے حد تحمل سے مگر دانت پیستے ہوئے بولا، چاچو کہاں ہے؟ پرمیز نے چونک کر اسے دیکھا، ڈرامے باز۔ چاچو؟ کس چاچو کی بات کر رہے ہو؟ ناسمجھی کا اظہار۔ پرمیز میں بڑے آرام سے پوچھ رہا ہوں، تم سے چاچو کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا، اگر تم فائق چاچو کی بات کر رہے ہو تو وہ تو امریکہ۔ وہ آگے سے اپنی بات پوری کرتی جزلان کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے زوردار تھپڑ پرمیز کے چہرے پہ مارا کہ وہ سیدھا زمین کی بل گری۔ پھر وہ دہاڑا، میرے چاچو کہاں ہے بتاؤ مجھے۔ پرمیز تیزی سے مڑ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ وہ مجھے یہ سب کرنے سے پہلے تم نے مجبور کیا۔ اب سچ سچ بتاؤ، کون ہے جو تمہیں استعمال کر کے یہ سب کر رہا ہے؟ یا تم اپنی ہی حسد کے چکر میں اتنی اندھی ہو گئی کہ بے قصور کی بھی جان رہی، بس اسے گھورے جا رہی تھی؟ پرمیز، اگر میں دادا ذوالفقار کے ساتھ ساتھ ذوالنین کو بھی بیچ میں لے آیا نا تو پھر سوائے پچھتاوے کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ پرمیز کا چہرہ یک دم سفید ہو گیا، وہ یک ٹک دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اپنی فیصلے کی مضبوطی تھی۔ اس نے خود کو نارمل کیا اور مطمئن انداز میں قدرے مکار اور مسکراہٹ اسے اچھال کر بولی، جو کرنا ہے کر لو، پھر اپنے فائق چاچو اور ہما کی نانی کی موت کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ جزلان نے جھٹکے سے اسے دیکھا، یہ پرمیز کی آواز، لیکن سر جھٹک کر اس نے انگلی اٹھا کر اسے کہا، 2 گھنٹے دے رہا ہوں، چاچو اور نانو کو واپس لاؤ، ورنہ تم اپنی موت کی ذمہ دار خود ہوگی اور مجھے قتل کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے میرا پورا خاندان قاتلوں سے بھرا ہوا، تو میں کے پیچھے رہوں؟
سخت لہجے میں وہ پرمیز کو ایک بدلے ہوئے روپ میں پایا تھا۔ جزلان رکا نہیں، مڑ کر تیزی سے غائب ہوا۔ بابا، ہما نے اتنا کہا تھا کہ فائق نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو اس وقت خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اس نے اللہ سے رحم مانگا تھا، اللہ نے اس کی کھوئی ہوئی رحمت لٹا دی تھی۔ وہ رحمت ہما تھی۔ ہما کا بھی ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے کمزور بازو اٹھا کر ان کے گرد پھیلائے۔ بابا، وہ رونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کی ماما واپس آ گئی ہو۔ آپ کدھر چلے گئے تھے بابا؟ آپ مجھے کس بے رحم دنیا میں لے آئے تھے جہاں آزمائش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، جہاں محبت عزت کے لیے انسان ترستا ہے، جہاں نفرت تنہائی انتہائی اپنے عروج پہ ہے اور کسی سانپ کی طرح ہر وقت ہر پل یہ لوگ اسے ڈستے رہتے۔ کیوں آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ نہ میرے پاس ماما رہی، نہ نانو، اور اب ذوالنین کے نام پر فائق نے اسے الگ کیا اور ہما کے آنسو پہنچے۔ ذوالنین نے تم سے نکاح زبردستی کیا تھا، اس میں تمہاری نہ رضامندی شامل تھی؟ اس کی بھاری مگر سنجیدہ آواز میں ہما سے پوچھا۔ ہما انہیں دیکھنے لگی۔ ہما، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہارے بازو پہ یہ کس نے نشان مارے ہیں؟ کیا ذوالنین نے؟ اپنے بابا کی پریشانی دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے فائق کے آنسو پوچھنے تھے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھے خیر جانے دے، مجھے یہ تکلیف آپ کے پاس لے کر آئی، اور ذوالنین نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہاں ہے اس وقت؟ اور وہ ارد گرد دیکھنے لگا، پھر ہما کو دیکھا کہ ہما کے ذہن میں بہت سے سوال آنے لگے۔ آپ ایک بات بتائیں، کیا آپ واقعی ذوالنین کے چاچو ہیں؟ فائق نے اسے دیکھا اور پھر سر اسبات میں ہلایا۔ وہ آپ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ فائق نے اس کی بات پر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بتائیں نا پاپا، اگر ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ جن اور انسان کی کہانی، مجھے سب کچھ جاننا ہے پاپا، پلیز اس راز کو اب آپ کھول کر ختم کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں یہ سب کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماما کی ریحان سے شادی کیسے ہوئی؟ آپ سے کب ہوئی تھی؟ اور آپ دونوں ایک دوسرے سے الگ کیسے ہوئے تھے؟ وہ بہت بے چین سی ہو رہی تھی۔ ایک ہی سانس میں اس نے کئی سوال کر ڈالے تھے۔ میں سب بتاتا ہوں، لیکن تمہاری نانو کہاں ہے؟ اور ذوالنین؟ فائق نے بیٹی کی بات سنی تو ایک دم اسے خیال آیا کہ جس نے اس پر اٹیک کیا تھا اس کا کیا مقصد تھا اور وہ یہاں کیسے پہنچے۔ اور نانو اور ذوالنین، ہما اٹھو، جلدی سے اٹھو۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ہما کو اٹھاتے ہوئے بے حد عجلت میں کہا، کیا ہوا؟ ذوالنین اور تمہارے نانو، وہ کیا پاپا، کیا ہوا ہے؟ وہ فائق نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کچھ کہے اسے یہاں سے لے کر نکلنے لگا۔ بابا بتائے تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ذوالنین اور نانو اس گھر میں۔ فائق رک کر تیزی سے مڑا۔ تم وہاں گئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ بولو۔ پھر اس نے سارا فائق کے گوش گزارا۔ فائق سفید چہرہ لیے سب سنتا گیا۔ میری جیسی شکل، اور ذوالنین وہ کدھر ہیں؟ انہیں اب بھتیجے کی فکر لگ گئی۔ میں ان سب کو چھوڑ کر آ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بابا، میرا اعتبار ٹوٹا تھا۔ ایک سیکنڈ، اگر ذوالنین جن ہے تو آپ اس کے چاچو، تو آپ جن ہیں تو میں؟ ہما جلدی چلو، سب باتیں اپنے وقت پہ پتہ چل جائے گی۔ اگر ذوالنین کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں سکوں گا۔ ہما بالکل ٹھنڈی پڑ گئی۔ اگر ذوالنین کو کچھ ہو گیا تو کیا وہ جی سکے گی؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ چلے پاپا۔ وہ ان کے ساتھ اس جنگل سے نکلنے لگی تھی۔ وہ گھر پہنچے تھے کہ خالی گھر کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ ہما کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ فائق بیسمنٹ سے آیا تھا۔ اس نے ہما کو دیکھا جو بالکل رونے والی ہو رہی تھی۔ ہما پریشان نہ ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی گھر جائیں گے، ضرور ادھر ہوگا۔ پاپا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ نہ کرے ہما۔ فائق تڑپ اٹھا اور اس نے پیار سے اس کی گال تھپ تھپائے۔ ہما ابھی تو مجھے خوشیاں ملی ہے اور میں اس خوشی کے لیے ہر کسی سے لڑ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان فسادی کو ختم کر کے رہوں گا۔ اب پریشان نہ ہو، چلو آؤ۔ اس نے ہما کے سر پہ شفقت سے بھرا بوسہ دے کر اسے چلنے کو کہا۔ وہ اب چل کر باہر آئے تھے کہ بامشکل ہی ڈرائی وے کی طرف پہنچے تو بوکھلایا ہوا جزلان بھاگتے ہوئے آیا۔ ایک دم ہما کے ساتھ فائق کو دیکھ کر اس کی تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم رکے۔ چاچو؟ فائق نے ہما کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ جیزی، میں ہوں، ڈرو مت، میری آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو کہ میں ہوں، کوئی بہروپیہ نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں چاچو، آپ کیسے ہیں؟ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ وہ تیزی سے چاچو سے لگ کر بولا تھا۔ فائق نے اسے تھپ تھپا کر الگ کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جزلان، تم پریشان نہ ہو۔ ذوالنین کہاں ہے؟ ذوالنین؟ چاچو ذوالنین۔ وہ اب چاچو کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، اسے ذوالنین کی پریشانی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ذوالنین کو؟ وہ بولو، بتاؤ۔ وہ ذوالنین کی جان خطرے میں ہے چاچو، بلیک روز میں ہے چاچو، مجھے جانے دے ورنہ میرا بھائی۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بتاؤ مجھے جیزی۔ فائق بھی تیزی سے بولا۔ وہ میں اس کے کمرے میں گیا تھا کیمیکل لینے، اور وہ مجھے وہاں دیوار پر خون کی بوند سے لکھا ہوا لفظ پڑھا
जिस पर वो जुल्लैन को ब्लैक रोज होटल बुला रहा था, ना वरना वो हुमा और नानू की जान से हाथ धो बैठेगा। क्या? हाँ चाचू, इसलिए मुझे जाने दें, आप बस दुआ कीजिएगा। और चाचू, इसमें परमेश भी शामिल थी। आप इस वक्त दादा के पास जाकर सब कुछ सच सच बताएं, मैं तब तक जुल्लैन को ले आऊँगा। पागल मत बनो, मैं चल रहा हूँ, तुम इधर रहो। हुमा, वो इसे गुस्से से कहकर मुड़ा, लेकिन हुमा यहाँ नहीं थी। फाइक का दिमाग भग से उड़ गया। हुमा, पूरी वादी फाइक की तेज आवाज़ पर गूंज उठी थी। जुल्लैन इस वक्त होटल के हुदूद में दाखिल हुआ था। इस होटल की इसने रेनोवेशन करवानी थी, जिससे इसकी होटल की हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, मगर अभी भी बहुत काम होना था। होटल की लॉबी में इस वक्त चूहे की आवाज़ें आ रही थी। सामने बड़े बड़े जाली लगे हुए थे, जिस पर आम इंसान तो नहीं गुजर सकता था, लेकिन मगर जुल्लैन बड़े आराम से गुजर के बड़े मोहतात अंदाज में कदम उठाकर इर्द गिर्द देख रहा था। यहाँ की खामोशी बड़ी पुर असरार थी। जैसे अभी दूसरा कदम उठाएगा तो कुछ बुरा होगा, मगर जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं जिस चीज़ की वो तवक्को कर रहा था। होटल के ज़मीन पर बड़े हुए गंद को वो रौंदता हुआ इसने बल आखिर गर्द गुबार से भरी सीढ़ियों पे कदम रख कर आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ। इसकी आवाज़ पूरे होटल में गूंजी। होटल के फानूस से लेकर टूटे हुए वाज तक लर्जे थे। सुकून टूट चुका था, मगर सिवाय चमकदार के एकदम सामने आने और जुल्लैन के तेज़ी से इसे अटैक करने पे, जो अब दूर जाकर शीशे से टकरा कर नीचे गिरा हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूँ ना, आ गया हूँ मैं। मेरी हुमा वापस करो, नानू को भी मेरे हवाले करो। फाइक जुल्फ़िकार, वो एक बार फिर से दहाड़ा। वो अब चल कर सीढ़ियों से ऊपर कदम उठाने लगा था। इसे महसूस हुआ कोई इसके पीछे वो तेज़ी से मुड़ने से पहले ऊपर हो गया था, ताकि मुड़ने पर कोई इस पर अटैक ना करे। जब वो ऊपर छत पर जाकर मुड़कर देखने लगा, वो वहाँ कोई नहीं था। जुल्लैन की बीट इस आवाज़ पर मिस हुई थी। जुल्लैन तुम कहाँ हो? हुमा की आवाज़। जुल्लैन तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ा था और लॉबी की तरफ आया, जहाँ हुमा हर तरफ इर्द गिर्द देख कर इसे बेचैनी और बेकरारी से इसे आवाज़ दे रही थी। जुल्लैन की आवाज़ पर वो इसे इसकी तरफ देखने लगी। जुल्लैन को इसने देखा, उलझे हुए बाल, सुर्ख आंखें, चेहरे पे थके बड़ी विशेष सुर्ख नाक, चेहरे के कुछ इर्द गिर्द हिस्से पर जख्म भी थे। हुमा तड़प उठी थी और तेज़ी से इसकी तरफ भागी थी और जुल्लैन के साथ लग गई थी। जुल्लैन वो इससे अलग हुई थी और इसके दोनों गालों पर अपने हाथों से थामे थे। इसकी आंख फिर से भीगने लगी थी। मुझे लगा था, वो फिर रुकी, फिर इसको देखते हुए बोली, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी और मैंने अपने आप को कभी माफ़ नहीं करना था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच में सुन लें, तुम जैसे भी हो, सिर्फ मेरे हो। तुम कातिल होते तब भी मुझे कोई परवाह ना होती। तो एक जिन हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने क्यों छुपाया? अब मुझे समझ आई तुमने शादी पे ज़बरदस्ती क्यों की थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं इन हालात से तंग आकर तुम्हें और इस जगह को छोड़कर वापस चली जाऊंगी। या अगर मुझे मालूम होगा कि तुम एक जिन हो तो मैं तब भी यहाँ से भाग जाऊंगी। और तुम मुझे खोना नहीं चाहते थे, यही है ना? इसलिए ये सब किया। मैं पागल तुमसे नफ़रत करती रही। हालांकि वो नफ़रत नहीं थी, वो सिर्फ गुस्सा था तुम पर। और मुझे यकीन है कि अब मुझे यकीन हो गया है, वो थप्पड़ मारने वाले भी तुम नहीं हो। तुम तो मेरे आंसू भी तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, कजा कि मुझे मारोगी। वो आगे से कुछ कहती, जुल्लैन ने इसका हाथ हटाकर इसके गाल को थाम कर इसकी आंखों में देखा। हुमा, बस मुझे सफाई मत दो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है बेपनाह, तुम्हारे पर तो 7 कत्ल भी माफ़ कर सकता हूँ। ये तो फिर तुम्हारी छोटी सी नाराज़गी और बेएतबारी थी। मुझे खुशी हुई तुम्हारी ये गलत फहमी दूर हो गई। मैं कोशिश करता था तुम्हें सब बताऊँ, मगर तुम्हें खो देने से डरता। मुझे इस ज़िंदगी से नफ़रत थी हुमा, लेकिन क्या करूं, मेरे रब ने मुझे अता की थी तो इसके फ़ैसले से मैं कैसे फिर सकता था। बदले में मुझे किसी के जादू के ज़ेर से इंसान बनने का तरीका आजमाना चाहता था, मगर इसके बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा गुस्सा, जो बिल्कुल मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। बोलते हुए चौंके हुमा इसके पीछे किसी को देख रही थी। इसका चेहरा खौफनाक हद तक सफ़ेद हो चुका था। जुल्लैन ने इससे कबल मुड़ता हुमा इसे तेज़ी से धक्का दिया और जो तेज़ी से जोकर जुल्लैन को मारने आ रहा था, इसका आपा सीधा हुमा को जाकर लगा। हुमा के धक्का देने से जुल्लैन सीधा मुंह के बल गिरा था, इसलिए वो ये नहीं देख सका। हुमा की आवाज़ इसके हलक से नहीं निकल सकी थी, मगर इसने हिम्मत से अपने पेट पे धरा तेज़दार आला निकाला और इसे जोकर की एक नोक इसे जोकर को एक ज़ोरदार मुक्का मारा और पेट को थाम कर नीचे गिरी। जुल्लैन उठने लगा। इसने देखा हुमा ज़मीन पर झुकी हुई थी। वो हुमा के करीब आया। जोकर ने हुमा के बाल को खींचकर अजीब सी आवाज़ इसके मुंह से आवाज़ निकाल कर इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। हुमा किसी फोर्स से दूर जाकर दरवाजे पर गिरी।
जुल्लै ने तेज से उठकर इस जोकर के मुंह पर लात मारी। फिर एक दूसरी लात इसने गोया लातों की बारिश कर दी, मगर इस जोकर ने जुल्लैन का पैर पकड़ लिया और इससे फानूस की तरफ फेंका। जुल्लैन का सर जोरदार अंदाज में वहां लगा। हुमा ने धुंधलाई नजरों से दूर से इस मंजर को देखा। फिर इसने उठने की कोशिश की। इसकी कानों में बड़ी डरावनी, कान फाड़ देने वाली आवाज़ आने लगी, जिसे खौफजदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आ गई हो। हुमा ने अपने पेट के दर्द की परवाह किए बगैर अपने कानों पर हाथ जमा कर उठने की कोशिश की तो हैरत की इंतहा थी। इतना कुछ होने के बाद भी इसमें इतनी हिम्मत थी कि वह सामने पड़ा वाज उठाने लगी और सीधा जोकर के सर पर वार किया। बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा था। कह कहा लगाते हुए वो खतरनाक शक्ल वाला जोकर जुल्लैन पर मजीद अटैक करने वाला था कि इसके सर पर जोरदार वाज लगने से वो लड़ खड़ा है, मगर संभला। इसने मुड़कर हुमा को देखा, जो दांत पीसे दर्द को पीछे छोड़ते हुए लड़खड़ाते कदमों से इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसने इशारा किया तो दीवार पर लगी पुरानी तलवार खुद ब खुद निकली और सीधा हुमा की तरफ बढ़ने लगी कि जुल्लैन ने इन तलवारों को हुमा के पहुंचने से पहले ही दूर जाकर फेंका और इसने हुमा को थामा। वो जोकर फिर भागते हुए जुल्लैन की तरफ पहुंचा। इसने जुल्लैन की शर्ट पकड़ी और ज़ोरदार अंदाज में खींचकर हुमा से दूर किया। इसके मुंह से बड़ी अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। इसका अजीब ही अंदाज था। हुमा को एकदम कोई चीज़ याद आई। स्टीफन किंग के नावल में इट में भी एक जोकर था। वो भी तो कुछ तकरीबन ऐसी हरकत किया करता था। उस जोकर में उदास और गम की झलक थी, जबकि इसमें क्या करे गुब्बारा, लाल गुब्बारा। इसमें इस जोकर ने भी ये पकड़ा था। लाल गुब्बारा जोकर की कमज़ोरी थी, तो क्या इसकी भी यही कमज़ोरी होगी? हुमा भाग जाओ यहाँ से, जुल्लैन की ऊंची आवाज़ इसे अटैक करते हुए कहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आपने जुल्लैन के पास मुझे भेज दिया। ऐसा कुछ करे कि दर्द अब जिस्म में फैलता जा रहा था। इसने देखा म्यूज़िक प्लेयर पड़ा हुआ था। म्यूज़िक से रुक सकता था। वह बमुश्किल कदम उठाते हुए इसकी तरफ बढ़ी। इस तरफ एक काली बरशक्ल चुड़ैल नमदार हुई। इसने फ़ौरन से इसकी गर्दन दबोची। हुमा के मुंह से ज़ोरदार आवाज़ निकली जुल्लैन की तरफ से। जुल्लैन इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने देखा तो बस इसका गुस्सा था। इसने जोकर को साइड पर फेंक कर इस काली चुड़ैल को हुमा से अलग करके इसका हश्र किया था। वो किसी तरह से रुक नहीं रहा था। हुमा ने गर्दन थाम कर इस गहरी सांस लेना चाहिए, मगर इसे सांस नहीं आ रही थी। इसे लग रहा था जैसे मौत का फरिश्ता आसपास है, इसको लेने आ रहा है। इसका वक्त ख़त्म हो गया। इसकी खुशियाँ थोड़ी वक्त के लिए थी। इसने इसकी तरफ देखा। जोकर इसकी तरफ देख रहा था। बड़ी अजीब नजरें थी इसकी। हुमा एकदम डर गई। इसकी आंखें नशे से भरपूर हुई थी। फिर हुमा ने इसकी गर्दन को जोर से मरोड़ते हुए देखा। इतनी तेज़ी से वो एकदम टूट कर ज़मीन पर गिरी थी और इसकी तरफ गिरी थी जहाँ हुमा का पैर था। हुमा चीखते हुए इस सर को पैरों से मारना चाहा, लेकिन इसके बड़े तेज़ धार दांत इसके पैरों को अटैक करने लगे थे। हुमा तेज़ी से पीछे हटी, मगर आगे पड़े टेबल को बिना देखे ही इसका पैर लड़खड़ाया था। हुमा और वो मुंह के बल गिरी थी। अब वो बच नहीं सकती थी। इसका वक्त बस ख़त्म हो गया था। अनजाने में इसके लबों से कलमा शहादत अदा हुआ था और इससे कबल वो जोकर इस पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता फाइक पहुंच चुका था। इसने जोकर का सर दो हिस्से में काट कर दूर फेंक था और वो वही शेरों वाली दहाड़ जो पुरानी फाइक की हुआ करती थी, जिससे ब्लैक रोज़ की दरो दीवार हिल गई थी। जजलान ने भी दिगर भूत को भी ज़मीन में इनके हिस्से करते हुए इसकी तरफ बढ़ा हुआ था। जहाँ जुल्लैन इस चुड़ैल से निमट रहा था, इसके चेहरे को काफ़ी हद तक ज़ख्मी कर चुकी थी। ये वाली कुछ ज़्यादा ही निडर मालूम हो रही थी। फाइक ने इसे छोड़कर हुमा की तरफ लपका। हुमा मेरी बच्ची, हुमा मेरी जान, आंखें खोलो। इसने हुमा का चेहरा उठाया। इसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। इस तरफ जुल्लैन को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। हुमा जान, आंखें खोलो। बाबा जुल्लैन। इसने जुल्लैन को पुकारा। फाइक ने मुड़कर जुल्लैन को देखा, जो जजलान के साथ इस चुड़ैल को मार मार के हलकान हो रहे थे। नहीं, हुमा को जुल्लैन ही यहाँ से लेकर जा सकता है। इससे पहले वो जुल्लैन को बुलाते। जुल्लैन तेज़ी से इसे छोड़कर हुमा की तरफ बढ़ा था। इसने फाइक को नहीं देखा तो वो बस हुमा को देख रहा था। फाइक ने इसे देखा जो हुमा को उठा रहा था। उठो हुमा। इसने उठाकर हुमा को अपने साथ लगा कर उठाया। हुमा भी जुल्लैन की गरमाइश पाकर हिम्मत करते हुए उठी थी। फाइक ये सब देखना चाहता था, लेकिन जजलान से इस चुड़ैल को निपटाने के लिए मुड़ा। जुल्लैन ने हुमा का सर उठाया, जो इसे देख रही थी। तुम ठीक तो हो हुमा? हुमा कुछ बोल नहीं पाई थी, बस इसे देखे जा रही थी। जुल्लैन ने इसे झिंझोड़ा। जुल्लैन डर कर तेज़ी से बोला, मैं ठीक हूँ।
اس نے اس کے سر پر پیار کیا۔ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کے شدت سے بھرا لہجہ ہما کی مدھم پرتی دھڑکن کو بھی تیز کر پایا تھا، مگر ہما جانتی تھی وہ کتنا چاہتا ہے اسے۔ اس کی محبت میں دھڑکن تیز ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہما نے پھول کو اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے نکالا اور اپنے خون آلود آنکھوں سے اس کے سامنے کیا۔ ذوالنین چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کالا گلاب دیکھ رہے ہو نا ذوالنین؟ تم اسے ضرور پہچانتے ہوگے۔ یہ وہی گلاب ہے جو کچھ روز پہلے میں اپنے ساتھ لے آئی تھی، جو تمہارے کمرے میں باہر شیشے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ رکی آواز بھی غائب ہو رہی تھی۔ تم کہتے ہوگے کہ کالا گلاب کیوں اپنے ساتھ لاؤں گی، جو دیکھنے میں بد رنگ، سوگ اور غم کا ساتھ کالے علم کی نشانی ہے؟ مگر نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں مجھے تمہارا عکس نظر آتا ہے۔ اس کو غلط بالکل نہ لینا۔ کالا خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اللہ کو بھی یہ رنگ بے حد پسند ہے۔ اس میں تمہاری خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو ہی تو مجھے تمہارے تک لائی۔ یہ مجھے ہمیشہ احساس دلاتا ہے کہ تم چاہے جیسے بھی ہو میرے ہو۔ اس نے مجھے اس لمحے بھی احساس دلایا کہ تم چاہے جن ہو انسان ہو، مجھے تم سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی، مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی۔ ساتھ ہی کہتے ساتھ ہی اس نے ذوالنین کے سینے میں منہ دے دیا۔ ذوالنین نے اس کے گرد بازو پھیلائے، اس نے اونچا اٹھا کر اسے گھمایا۔ اسے لگا وہ اس حادثے سے کہیں ٹراما میں نہ چلی جائے۔ نکالنے سے پہلے یہ طریقہ آزمانا ضروری تھا۔ یہ سب بھول جائے ورنہ اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ پر وہ رک گیا۔ اسے ہما کی کمر میں نمی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو لرز اٹھا۔ خون، اور اس کی کمر پر پیٹ سے تیزی سے خون نکلتا ہوا۔ ہما کو گرنے سے پہلے اس نے جوکر نے اس کے پیچھے بھی وار کیا تھا، لیکن ہما کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے ہما کو دیکھا جس کا چہرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہاتھ جو اس کے گرد پھیلے ہوئے تھے وہ ساکت ہو کر گر گئے تھے۔ بس اس کی ہلکی سی آواز آئی تھی، الوداع ذوالنین۔ اس نے ذوالنین کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے کہا تھا، اور ذوالنین کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ ہما اس کے ہاتھ میں دم توڑ چکی تھی۔ تو یہ تھی آخری قسط۔ یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ ایموشنل ہے، مجھے تو کافی لگا۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بہت کچھ ادھورا ہے، کچھ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، بہت ساری چیزیں تھیں جو انکمپلیٹ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں، بلیک روز کا پہلا سیزن کی یہ آخری قسط ہے۔ اسٹوری یہیں سے کنٹینیو ہوگی اور اس کا اگلا سیزن بھی انشاءاللہ میں جلدی ریڈ کروں گی، اور اس کا نام ہوگا بلیک میرر۔ کہانی آگے کنٹینیو ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سیزن میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتھ ہی میں دوسری ناول بھی سٹارٹ کر رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ باب دہر، جو کہ ایک ریڈر کی جانب سے ریکمنڈ کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی سٹارٹ کروں گی، اور اس کے اگلے سیزن کو بھی۔ چلیں ملاقات ہوتی ہے اگلے سیزن میں، جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی ناول مجھ سے سننا اور پڑھنا چاہتے ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں ریڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ چلیں مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔